السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں دو تین چیزوں پہ کہ ایاز صادق، صبح سے خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، پھر یہ ہے کہ جی ابھینندن کو ہم نے کیوں واپس کیا، پھر یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سارے مسائل کیوں ہو رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میری اپنی رائے ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن امریکہ نے انڈیا کو گو ہیڈ دی تھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی، جو لاسٹ ایئر ہوا تھا فیبری میں، جو ہم سب کو پتہ ہے جب ابھینندن اس کے بعد پکڑا بھی گیا تھا۔ یہ آج بتانا ضروری ہے کہ کارگل میں کس نے رسوا کیا ایکچولی، اور اری اٹیک کے بعد کیا ہوا تھا۔ یہ ساری بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ بٹ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو آپ کو مزید اپڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تقریباً کوئی 6:30 بجے ہیں شام کے، اور آج 30 تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، اور آج 12 ربیع الاول کا بھی دن ہے۔ تو میں آپ کو ڈیٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایاز صادق صاحب کے متعلق جو خبر آ رہی ہے تو وہ میں ڈیٹ اور ٹائم کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ ابھی تک جو اطلاعات ہیں میرے پاس کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور ویسے بھی اگر ایک ایم این اے کو گرفتار کرنا ہو تو اس کا طریقہ جو ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ پہلے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کے پاس ایک ریکویسٹ جائے گی اور وہ اس کے اوپر گو ہیڈ دیں گے۔ تو جب وہ گو ہیڈ دیں گے تو وہ ویسی ساروں کو پتہ چل جائے گی۔ تو ایاز صادق صاحب کو چھپ کر تو کسی کو گرفتار نہیں کرنا، جو بھی ہوگا وہ بڑی اوپنلی اگر ہوگا۔ لیکن مجھے لگتا ہی ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ پہ ری ایکشن بہت آ رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اٹ از ناٹ سو ایزی۔ ایاز صادق صاحب ویسے تو بہت ذہین اور سلجھے ہوئے اور باکمال گفتگو کرنے والے شخص ہیں، اور ان کے مخالفین بھی جو ہیں وہ ان کی ان باتوں کے قائل ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کا تو جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں، وہ تو میرے پاس نہیں ہے، میری ان سے بات نہیں ہوئی اس پہ۔ لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب پچھلے سال، یہ ابھینندن کی اب میں بات کرنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال جو پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا تھا وہ انڈیا نے اپنے اون پہ نہیں کیا تھا، یہ پورا ایک ڈرامہ کیا گیا تھا۔ اور پلوامہ کے اندر، اور آپ دیکھیں کہ پلوامہ میں کیوں ڈرامہ تھا، میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو میپ بھی دکھاؤں، نقشہ بھی دکھاؤں مقبوضہ کشمیر کے اندر کا۔ آپ جب دیکھیں گے کہ پلوامہ کتنی دور ہے بارڈر سے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پوری چھاؤنی ہے، اور وہاں سے بارڈر تک ان کے کم از کم کوئی میرا خیال ہے 40 یا 50 ناکے ہیں۔ پولیس کے الگ ہیں، فوج کے الگ ہیں ان کی، اور ان کی پیراملٹری کے الگ ناکے ہیں۔ اور یہ جو ٹرک گیا تھا جس کے اندر بارودی مواد وغیرہ بھرا ہوا تھا، اپیرنٹلی یہ بہت بڑا ٹرک تھا، یہ کوئی چھوٹا نہیں تھا کہ کچھ جیب میں یا بریف کیس میں لے گیا وہاں پر، اس نے جا کے اس کو چھوڑ دیا اور وہ ٹائم ڈیوائس تھی اور وہ اڑ گئی۔ تو اتنے ناکے کراس کر کے جانا، اتنا سب کچھ، یا تو یہ انڈین فورسز کی اور سیکیورٹی ایجنسیز کی انتہا کی انیبلٹی شو کرتا ہے کہ کتنے نالائق ہیں وہ، اور یا یہ کہ الزام ٹوٹل جھوٹا ہے۔ جو پلوامہ کا ہمیں اس وقت پتہ چلا تھا، اور میں نے اس وقت بھی ٹیلی ویژن پہ کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ روز تو کشمیریوں کو پکڑ رہے ہیں اور روز یہ ان کو مار رہے ہیں، بچیوں کی عصمت دری بھی کر رہے ہیں، بچوں کی، چھوٹے بچوں کی آنکھوں میں پیلٹس ہی مار رہے ہیں، تو ری ایکشن تو ہونا ہے اس کا۔ تو وہ جو بندہ جس نے وہ ایکچولی کیا تھا اٹیک، وہ کچھ دن پہلے ان کی کسٹڈی میں بھی تھا، اور انہوں نے اس کو بہت زیادہ مارا وارا تھا، اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو بھی بہت کٹا وٹا تھا، اور یہ اس نے آ کے ایک اپنا جواب ان کو دے دیا۔ اب انہوں نے بہرحال اس کا بیک گراؤنڈ ایک بنایا، اور انہوں نے ایک سو کالڈ سرجیکل سٹرائک کی۔ اس سرجیکل سٹرائک کے متعلق ہر ایک کو پتہ ہے، مثلا میں نہیں گیا تھا وہاں پہ، حامد میر صاحب گئے تھے، اور حامد میر صاحب نے ایک کوا دکھایا تھا کہ اس کا ایک کوا جو تھا اس سرجیکل سٹرائک سے مارا گیا تھا۔ اور یہ ایک دم جب ہماری ایئر فورس الرٹ ہوئی ہے تو ان کے جو فائٹر جیٹس تھے وہ اپنا پے لوڈ پہلے ہی پھینک کے وہیں سے اسکریمبل کر کے واپس، اور ان کی ہمت نہیں ہوئی آگے آنے کی۔ اچھا، ہم لوگ بڑا بول رہے تھے، اور میں بھی اس وقت بڑے غصے میں تھا اس دن، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے ان کو پرسنلی کال کیا، اور میں نے جنرل آصف غفور کو کہا، میں نے کہا کہ ہمارے ایئر ڈیفنس کہاں ہے، ہم نے کیوں نہیں ان کو گرایا، ہم نے کیوں نہیں ان کو مارا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو جواب تو اس کا ہم نے دینا ہے، ذرا سا صبر کرو، ہیو فیتھ ان اس، اور اس کا جواب ہم نے ایسا دینا ہے کہ یہ دے ول ہیو اے بلڈی نوز اینڈ دے ول کیری اٹ فار ایور، یہ میرا وعدہ ہے۔
اب جنرل آصف کی بات پہ ہم چپ ہو گئے، ہم نے یعنی اور بھی کچھ لوگ تھے چپ ہو گئے. اور اس کے بعد جب یہ 27 فروری کو پورا واقعہ ہوا تو باقاعدہ آپ یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش وغیرہ نے، کچھ اور ملکوں نے اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں اس ایئر ریڈ کے اوپر اور اس ڈاگ فائٹ کے اوپر. اور انہوں نے 100 آؤٹ آف 100 دی ہیں پاکستان ایئر فورس کو، پاکستان ڈیفینس فورسز کو، اور انہوں نے 0 آؤٹ آف 100 دیا ہے انڈیا کو. باقاعدہ اتنے کا فرق انہوں نے دیا ہے کہ لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ سکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے، اور اس طرح ان کو مارا. اب ابھی نندن گرفتار ہو گیا. ابھی نندن کو جو واپس کیا، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو تھے وہ بہت زیادہ جو تھے نا ان کے سر پہ تھا کہ ہم نے اپنے تمام نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے ہیں، افغانستان سے بھی، انڈیا سے بھی، باقیوں سے بھی. اور وہ اس بات کے بڑے دائی تھے، اور وہ کہتے تھے ہم پرائیویٹلی بھی اور ویسے بھی کہ یار ہمیں ہر ایک سے تعلقات اچھے کرنے ہیں ان دس ڈے اینڈ ایج، ہمیں کسی سے لڑائی نہیں کرنی. تو انہوں نے جب ابھی نندن کو ریٹرن کرنے کا فیصلہ کیا تو غالباً اس کے اوپر جو اوور رائڈنگ ایک تھاٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا اتنا خیر سگالی کا یہ جو جذبہ ہے اس کو انڈینز اس طرح سے ریسپریکیٹ کریں گے کہ وہ ہمیں تھینک یو کہیں گے، اور وہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے تمام ایشوز جو ہیں ان کو 1 بائی 1 اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے. آبویسلی اس کا غلط مطلب لیا گیا. لیکن آپ کو آج میں ایک بات بتاؤں، ابھی نندن از ناٹ دی آئسولیٹڈ کیس. کم از کم 6 کیسز تو مجھے پتہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان نے انڈینز کو ریٹرن کیا، اور ہمیشہ جو ہے وہ بیچاروں کو مار پڑی ہے اور ہمیشہ ان کو ریٹرن کیا گیا. اور بعد میں وہ جا کے ان کے نعرے ہوتے ہیں، کبھی ہم نے F-16 گرا دیا تو کبھی ہم نے کچھ گرا دیا، کبھی ایک وہ کباڑیے کی پلیٹ لے کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے F-16، وہ جیسے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی نندن نے یہ گرایا تھا، اس کے بعد وہ گرا تھا. ساروں کو پتہ ہے. پھر ابھی امریکہ کو آ کے بیچ میں کہنا پڑا کہ پاکستان کا کوئی F-16 جو ہے وہ کسی کامبیٹ میں خدا نخواستہ اس کا حادثہ نہیں ہوا. اینی وے، یہ تو ابھی نندن کا ہو گیا. جب آپ ایسی چیز پہ ہوتے ہیں تو آپ پوائنٹ آف کنٹرول پہ ہوتے ہیں، اور آپ جب دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ پوائنٹ آف ویکنس سے بات نہیں کر رہے ہوتے، پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور وہی پاکستان نے بہرحال کیا، اور اس کے بعد یہ معاملہ ڈیفیوز ہوا. اور ایک بات میں آج کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے، بٹ آئی ڈونٹ نو. ہم کافی جرنلسٹ تھے جن میں بھی تھا، کاشف عباسی بھی، حامد میر بھی، مہر عباسی بھی، مہر بخاری بھی، آسمہ شرازی، کافی، رؤف کلاسرا آئی تھنک، صابر شاکر، ارشد شریف، بہت زیادہ جرنلسٹ تھے. اس کے فوراً بعد ISPR میں ایک بریفنگ ہوئی، اور وہاں پہ جنرل آصف غفور نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ایکسپلین کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کون سا تھریش ہولڈ ہے، اور ہم نے یہ انڈینز کو بتا دیا ہے بڑی کلیئرلی کہ ہم نے نیوکلیئر جو ہے دیوالی پہ چلانے کے لیے نہیں رکھا ہوا. جب پاکستان کی سالمیت میں مسئلہ آئے گا تو ہم پھر ہر آپشن ایگزاسٹ کریں گے، اور یہ ہمارا ایک، انہوں نے بتایا کہ ایک ہمارا کٹ آف پوائنٹ ہے، اور اس پوائنٹ کے بعد ہم کریں گے. اور وہ ان میں سے ایک کٹ آف پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی، کہ وہ تھا اگر انڈیا سے کوئی میزائل آیا تو ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے سمجھنے کی کہ جی وہ میزائل آرمڈ ہے کہ نہیں ہے، تو ہم نے یہ زیوم کرنا ہے کہ وہ آرمڈ ہے، اور ہم نے انڈیا کے اوپر پھر مارنا ہی مارنا ہے. اور یہ انڈیا کو سمجھ آ گئی تھی، اور اسی لیے انڈیا پل بیک کیا تھا. انڈیا کو اتنا جتنا وہ فول ہارڈی ہوا تھا اس وقت، ایک فیک پلوامہ اٹیک کروانا، اس سے پہلے اڑی کا فیک واقعہ کرانا، یہ سب کچھ جس پہ میاں صاحب نے آ کے معذرت ہی کرتے رہے. کارگل پہ میاں صاحب ایک بات تو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا. میاں صاحب کی یادداشت وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ کارگل بل کلنٹن کے آگے بیٹھ کے کس نے گوڈوں کا ہاتھ لگا کے ختم کروایا تھا. اور وہ جو کشمیر کا فیصلہ ونس اینڈ فار آل ہو رہا تھا، کیونکہ کارگل پاکستان لے لیتا تو بہت ہی ایک ہماری انتہائی اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہو جاتی ہے. آپ نقشے کے اوپر ذرا دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد سری نگر کتنی دور تھا اور کیا تھا. تو وہاں پہ کس نے کمپرومائز کیا، میاں نواز شریف نے یا کسی اور نے؟ وہ یہ بات اپنی تقریروں میں بتانا بھول جاتے ہیں میاں صاحب جو ہیں. لیکن اینی وے، یہ سارا کچھ واقعات ہوئے. آج کل آپ کو میں بتاؤں کہ ایک جو عام بات سمجھ نہیں آ رہی ہے لوگوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسکول کے زمانے میں
ضرور ایٹلس وغیرہ کھول کے دیکھیں ہیں اور نقشے دیکھیں ہیں، لیکن آپ کو میں ارج کروں گا کہ آج آپ پلیز دوبارہ سے گوگل کھولیں اور اس پہ ایٹلس نکالیں، یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا، اور پاکستان کا نقشہ نکالیں اور پاکستان کے گرد و نواح کا نقشہ نکالیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن کتنی اسٹریٹجک اور کتنی امپورٹنس ہے. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پاکستان کو اتنی خوبیاں دی ہوئی ہیں، اتنی خوبیاں دی ہوئی ہیں کہ اگر پاکستانیوں کو احساس ہو جائے تو پاکستانیوں کو کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہ رہے، اور پاکستانیوں کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اتنے خود کفیل ہو سکتے ہیں. آپ اس کو دیکھیں جیو پولیٹیکل سچویشن کے دنیا اب دو بلاکس میں بائی پولر اس میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. ایک طرف چائنا کا بلاک ہے اور ایک طرف امریکہ کا ہے. ادھر ٹرکی بھی ہے، ایران بھی ہے، اس میں چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، ادھر امریکہ ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، اور ریسٹ آف دا مڈل ایسٹ ہے. یورپ ابھی نان الائنڈ ہے، نیوٹرل ہے، چاہے وہ نیٹو کا حصہ ہو چاہے نہ ہو، لیکن وہ کسی کانفلکٹ میں نہیں آنا چاہتے. اب یہ جو پاکستان ہے، اس کے اندر سے اگر راہداری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو چائنا آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی سپر پاور بن جاتا ہے. اور چائنا ایک کمپلیٹ سپر پاور ہے کہ اس کی انرجی کی نیڈز پوری ہو جاتی ہیں گوادر کے راستے، اور اس کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں، اور جتنی کم قیمت پہ جا رہی ہیں اس سے بھی کم قیمت پہ ہو جائیں گی. تو چائنا ول ایکچولی control a lot of the world and the economy of the world. اور اگر یہ پاکستان چائنا کو روک دیتا ہے اور امریکہ کے اس میں چلا جاتا ہے اس کی لیب میں، تو پورا سینٹرل ایشیا جو سب سے بڑی ایمرجنگ مارکیٹ ہے اس وقت دنیا کی، وہ اور وہاں کے سینٹرل ایشیا کے جو ریزروز ہیں گیس کے بھی اور آئل کے بھی، وہ تھرو گوادر جو ہیں وہ ویسٹرن ورلڈ کو ملتے ہیں، چائنا کو نہیں ملتے. ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہوتی ہے اور ان کو اپنی ڈسٹریبیوشن کے لیے وہ جگہ نہیں ملتی. تو ایک سیریس ڈبیکل ہے یہ چائنا کے لیے. سو پاکستان کے اوپر قبضہ کرنا یا پاکستان کے اوپر اپنی مرضی کی حکومت لانا اور حکمران لانا، یہ اس وقت بڑی کمزوری بنی ہوئی ہے کافی لوگوں کی. اسی طرح اگر آپ گلف کا میپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جبوتی جو ہے، جبوتی کے اوپر آلریڈی کئی بیسز ہیں، اس سے 72 ناٹیکل مائل، صرف 72 میل آپ سمجھیں ایریل ڈسٹنس آپ کو بتا رہا ہوں، دور یمن ہے. اور یمن کے اندر اب ایران اور چائنا جو ہیں وہاں پہ اپنا ایک بیس بنانے لگے ہیں اور وہ آئل ایکسپلوریشن بھی اس میں کرنے لگے ہیں. اگر وہ وہاں بیٹھ، ایران کی اور سعودیہ کی جتنی محبت ہے آپس میں وہ سب کو پتہ ہے، وہ بیٹھ کے صرف آتش بازی بھی کرتے ہیں تو کوئی سعودی جہاز جو ہے وہ تیل لے کے نہیں جا سکتا وہاں سے، اور اس کو اوپر سے جانا پڑتا ہے، اوپر کے راستے سے، اور پھر وہ بیچ میں سے سویز کنال کے اندر سے بھی نکلے گا، پھر جا کے کہیں یورپ کے اندر جائے گا. اس کی کاسٹ کیا بڑھ جائے گی. اب دوسری صورت میں یا وہ اسرائیل کے تھرو لے کے جائے گا، اسرائیل کے پیچھے ڈیڈ سی ہے، پائپ لائن لے کے جائے اور وہاں سے لے کے جائے. تو اسرائیل اب جو ہے اس سینس میں آئل پروڈیوسنگ کنٹریز جو مڈل ایسٹ کی ہیں ان کی مجبوری بن چکا ہے. تو اسرائیل کا پورا کنٹرول ہے اب مڈل ایسٹ کے اوپر، کوئی مانے یا کوئی نہ مانے، اور وہ ایک امپورٹنٹ ایلائی ہے مڈل ایسٹ میں. میں اچھی یا بری سینس میں نہیں کہہ رہا، میں ایک فیکچول سینس میں کہہ رہا ہوں. اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، اسلامی ملک ہے، جو نیوکلیئر کنٹری بھی ہے، جو نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے. انڈیا کو اس خطے میں ایک سپر پاور بننے سے صرف پاکستان روک سکتا ہے. اور انڈیا کو امریکہ اب پمپ ان کر رہا ہے، اس کو آشیرواد دے رہا ہے، اس کو اٹھا رہا ہے، اس کو آرمز دے رہا ہے، ویپنز دے رہا ہے، ایڈز دے رہا ہے. بیکا کا کانٹریکٹ اس سے ابھی سائن کیا ہے تاکہ وہ چائنا کے سامنے ایک منی سپر پاور بن کے ہو اور چائنا کے جو ٹریڈ روٹس ہیں ان کو بلاک کرے، چاہے وہ چاہ بہار ہے، چاہے وہ گوادر ہے، چاہے وہ کوئی اور راستے ہیں. تو انڈیا از دی اونلی کنٹری جو امریکن ایلائی بن کے چائنا کے ان سارے راستوں کو بلاک کر سکتا ہے. لیکن انڈیا اسی وقت یہ کر سکتا ہے کہ اگر وہ پاکستان کو کنٹرول کرے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری بڑی اسٹرانگ افواج ہے اور عوام کو بہت کانفیڈنس ہے اپنی فوج کے اوپر اور اپنی فورسز کے اوپر. ہماری فورسز میں ہم ان پہ چاند ماری کرتے رہے، ہم آپس میں ہم جو مرضی کرتے رہے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ اگر ہماری جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہونی ہے تو وہ انہی کی تھرو ہونی ہے اور اسی وجہ سے ہونی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کے پولیٹیکل اپہیول ہوتا ہے، آپ کا معاشی اپہیول ہوتا ہے، اور آپ کی جو آرم فورسز ہیں ان سے آپ لوگوں کو ڈسٹنس کر دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے،
تو پھر انڈیا کو اپنے عزائم پورا کرنے میں دقت نہیں ہوتی اور وہ بڑی آرام سے کر لیتا ہے. اب یہ پاکستان اس وقت جو پوزیشن ہے، یہاں پہ جو فرقہ واریت ہو رہی ہے، یہاں پہ جو شیعہ سنی فسادات ہیں، یہاں پہ جو لسانی فسادات ہیں، یہاں پہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، یہاں پہ جو آپ سمجھیں صوبوں کے اندر جو ایک آپس میں گیپس اور وہ پیدا ہو رہے ہیں، وہ سارے اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اتنی زیادہ پراکسی وارز جو ہیں اتنی ملکوں کی ہمارے ملک کے اندر کھیلی جا رہی ہیں. اس وقت ہمیں ایک بات پہ اکٹھے ہونا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے فالوورز ہو جائیں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے کے سارے نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے پیچھے آ جائیں یا جماعت اسلامی کے یا ایم کیو ایم کے یا کہ آپ جس کو مرضی ووٹ دیں، وہ آپ کا حق ہے. لیکن اصل ووٹ آپ کا پاکستان اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ہونا چاہیے. کہ ہم کسی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتے، چاہے وہ منہ سے نکلا ہوا لفظ ہو، چاہے زبان سے پھسلی ہوئی بات ہو، یا قلم کی لکھی ہوئی کوئی سطر ہو، کہ جس سے خدا نخواستہ پاکستان، پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی سالمیت، ان چیزوں کو نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے ایک اچھے اور سٹرونگ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. اس خطے میں ایک بہت بڑی جنگ، ایک بہت بڑی گیم شروع ہو چکی ہے، ہونی نہیں ہے، یہ ہو رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑی جنگ کا جو پہلا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے کسی طرح، معاشی طور پہ، فکری طور پہ، فوجی طور پہ، تاکہ پاکستان کے اوپر کسی نہ کسی کا آ کے اثر رسوخ. قبضہ اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے، آپ کے اوپر ٹوٹل کنٹرولنگ پاور ہوتی ہے. آپ کا اگر سی پیک کمپلیٹ ہو جاتا ہے، آپ کا گوادر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو 2 سال میں آئی ایم ایف فارغ ہو جاتا ہے. اور جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بتدریج بہتر ہو رہا ہو، آپ کا اگر جو ہے فورن انویسٹمنٹ جو ہیں وہ آپ کے ملک میں آ رہی ہوں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں ایک روبسٹ اکانومی کی طرف. اور جب روبسٹ اکانومی ہوتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں، جب لوگ خوشحال ہوتے ہیں تو لوگ خوش اخلاق بھی ہو جاتے ہیں. یہ ایک فطری سی بات ہے. اب ان کو ایک ڈیفنس کی ضرورت ہے، امپریگنیبل ڈیفنس کی. اگر وہ بھی آپ کا ہو تو پھر آپ خطے میں انڈیا کو سپر پاور بننے نہیں دے سکتے. یہ فیکٹ ہے کہ ہم لوگ انڈیا سینٹرک ہیں، اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ انڈیا پاکستان سینٹرک ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نقشے پہ آپ کو میں دوبارہ دکھا سکتا ہوں کہ 80% انڈیا کی ٹروپ ڈپلائمنٹ، ان کے جو ایئر فورس کے بیسز ہیں، ان کے جو ڈیپوز ہیں، ان کے جو آرڈیننس گو ڈاؤنز وغیرہ سارے ہیں، وہ پاکستان کی سائڈ پہ بنے ہوئے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ کس کو لڑنا چاہتے ہیں یا وہ کس کو سبجوگیٹ کرنا چاہتے ہیں. دیز آر ویری امپورٹنٹ ٹائمز. اس پہ پلیز اپنی اکائی، اپنے ملک کی اکائی کو مت خراب کریں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.